السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ پاک اس انسان کو بہت پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے فکر مند رہتا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر میں نماز نہیں پڑھتا اور میرے لیے کوئی فکر مند ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگ جائے، تو جو اس کا اجر عظیم ہے وہ اگر اللہ پاک اس کو اس دنیا میں دکھا دیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا خوشی سے کلیجہ پھٹ جائے۔ اسی طرح جس انسان نے بھی کسی دوسرے کے لیے فکر کی، اللہ نے اس کی فکر پر فیصلہ فرمایا اور اس انسان کو بہت عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ سورۃ یاسین میں بھی ایک انسان کا واقعہ ہے کہ جو وقت کے نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بات مان لو ان کی، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، اللہ کمی پیشی معاف کرے۔ تو اللہ پاک اس انسان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نمل میں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ ایک چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں کی فکر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے چھپ جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی۔ تو جب وہ اپنی چیونٹیوں کے لیے یہ فکر کرتی ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ فکر اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں اس چیونٹی کی بات کو۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں یہ چیونٹیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ نے کتنی قدرت سے ان کو بنایا ہے، اور اللہ نے سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں ایسے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بھائی۔ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چیونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ چیونٹیوں سے متعلق سورۃ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے روک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔
یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سنسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفول کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سنسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔